الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ نمازوں کی حفاظت اور مداومت۔ آئیے جاننے سے پہلے آپ سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ رحمہ فور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور یوٹیوب کے اس چینل کے جو آپ کمنٹس بھی ڈالیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے، اور بیل کا بٹن آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے، اس میں کوئی نہ کوئی نیا اللہ کا پیغام جو ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ حاضر خدمت، شکریہ سب کا، بہت شکریہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ مداوت سے پہلے خضوع اور خشوع کرنے والوں کی تعریف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نماز میں خضوع اور خشوع کرتے ہیں اس طرح تعریف فرمائی ہے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع کرتے ہیں۔ ظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرماتے ہیں کہ خشوع کے معنی ہے نماز میں دل کا قائم رکھنا۔ بعض نے اس کے معنی کہے ہیں نماز میں انہماک و مشغولیات کی وجہ سے دائیں بائیں والوں سے بھی بے خبر ہونا۔ حضور والا کا ارشاد ہے کہ نماز تو حقیقت میں خود ایک اعلیٰ مشغلہ ہے، یعنی کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے ہم اس کی طرف نظریں اٹھا کے ادھر ادھر نہیں نماز میں دیکھنی چاہیے۔ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایسے کھڑے ہوں کہ ایسی نماز پڑھی جائے کہ جیسے کہ یہ آخری انسان کی نماز ہو، پورا دل لگا کے پڑھنے کو خضوع اور خشوع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہماری نسلوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب کھڑا ہو تو خشوع، خضوع، احترام و ادب اور عجز کے اظہار کے ساتھ کھڑا ہو۔ بندہ جو کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے، اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، حالانکہ انسان تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تصور کرے کہ ایسے تصور میں کہ جیسے کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ویسے کہ میں کھڑا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا تو اسے تم دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ تو سمیع علیم ہے نا، سمیع دیکھتا بھی ہے ہمیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حاضر کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ آمین۔ اللہ ہم سب کو خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے بہت سارا ایسے کام ہو جاتے ہیں ارد گرد میں جو پڑھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جو نمازی پڑھ رہا ہے اس کا خیال رکھے، اور نمازی کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پہ تھوڑا سا اہتمام کرے کہ شور شرابہ نہ ہو۔ گھروں کی بات ہو رہی ہے نا، تو آئیے جانتے ہیں نمازوں کی حفاظت اور مداوت کیا، کیونکہ یہ ایک اور لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ بہرحال ہمیں ایسی نماز پڑھنی ہے، ایسے اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے کہ جیسے کہ ہم کھڑے ہیں، اور یہ سچ بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم سوئے بھی ہیں تو ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے، اول وقت میں نماز کی ادائیگی، جیسے کہ نماز کی اذان ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ اول وقت میں کہا جاتا ہے، تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بروایت شفیق بن سلمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اول وقت میں نماز ادا کر لیتا ہے خود اس کی نماز جگمگاتی ہوئی اور تابہ بن کر آسمان پر اٹھائی جاتی ہے۔
سبحان اللہ، اور عرش پر پہنچ جاتی ہے وہ، اور وہ قیامت تک نمازی کے لیے استغفار کرتی ہے۔ کون سی؟ وہ نماز جو اول وقت میں، یعنی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ہر چیز چھوڑ دی، اس کی بات کہہ رہے ہیں، اور استغفار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسی حفاظت تو نے میری کی ہے، اللہ تیری حفاظت بھی اسی طرح کرے۔ وہ اس نمازی کے لیے یہ دعا کری ہے نماز، سبحان اللہ۔ اور جب بندہ وقت کے خلاف نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں نور نہیں ہوتا۔ جب وہ آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو ایک پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ اس وقت نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب بندہ وقت کے خلاف نماز پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے والا بنا۔ حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمدہ اور مکمل وضو کیا اور کامل قرات اور صحیح رکوع و سجود کیا تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت اسی طرح کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد اس کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے، اس میں نورانیت ہوتی ہے اور وہ روشن ہوتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ بارگاہ الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ کون سی؟ نماز، اور اپنے نمازی کے لیے سفارش کرتی ہے۔ اور اگر نمازی نے رکوع اور سجود اچھی طرح ادا نہیں کیے تو نماز کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی طرح برباد کرے۔ پھر جب اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو نور کی بجائے اس پر تاریکی ہوتی ہے، اور جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، جیسے کہ بتایا گیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کے عمدہ اور مکمل وضو کیا، کیونکہ وضو کرتے ہوئے بھی دیکھیں ہر آزاد ہوتے ہوئے بھی دعائیں ہیں، اور واش روم میں دعائیں اونچی آواز سے نہیں تو دل میں تو کر سکتے ہیں۔ باہر جو کر کے جانے والی ہیں وضو سے پہلے وہ کریں، پھر باہر واش روم سے آ کے یعنی وضو کر کے تو باہر آ کے وضو کے بعد جیسے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، پھر اور بھی وضو کی دعائیں ہیں، یہ ساری پڑھیں، اللہ سے درود پاک پڑھیں، تو کیا ہے کہ اس میں اور ہی ماشاءاللہ خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اور پھر ہے کہ قرات یعنی کہ پڑھنے میں جلدی 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 آدھا لفظ ادا کیا آدھا نہ کیا یہ تو بات نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ صحیح رکوع اور سجود کیا۔ رکوع اور سجود کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جلدی جلدی سجدے دے کے اٹھ جانا، جلدی جلدی اٹھ جانا، اس کو مطلب ایک رکوع اور سجود کے سکون سے نماز پڑھنے کو نا، تو اس میں پھر کیا ہے نورانیت ہوتی ہے اور وہ روشن ہوتی ہے، اور آسمان کے دروازے پھر کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے، اور دربار الہی تک پہنچ جاتی ہے نا، بارگاہ الہی تک۔ سبحان اللہ، اللہ معاف کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وقت پر نمازیں ادا کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ ابراہیم بن ابی محذور موذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والد سے اپنا دادا کا یہ قول نقل کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول وقت نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور درمیانی وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کے رحم کے حصول کا ذریعہ ہے، اور آخر وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقت ٹال کر نماز پڑھنے پر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ یہاں رک کر ہمیں تھوڑا سا یہ ایک دوسرے سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ جو اول وقت کی نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، درمیانی وقت کی نماز کا ہے اللہ تعالیٰ کا رحم حصول کا ذریعہ ہے، آخر وقت کی نماز اللہ تعالیٰ سے معافی کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں کیا مراد ہے بھلا؟
نماز تو وقت کے اندر ہی بتایا جا رہا ہے، اول وقت، درمیانہ وقت اور آخر وقت، یعنی کہ جب تک نماز کا وقت ہے۔ تو کیا ہے کہ اس میں بتا دیا ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو اس وقت پڑھنے میں، اور جیسے تھوڑا ٹائم گزرنے میں، اور جیسا کہ نماز کا بس آلموسٹ ٹائم گزر گیا، ہو ہماری نماز رہ گئی تو پھر جلدی جلدی کرتے، اس کا بتایا۔ یہ تینوں اوقات نماز کے اوقات کے اندر ہی ہیں، وہ نہیں قضا نماز کا نہیں ہے اس میں نماز کئی ٹائم کے اندر تینوں وقت بتائے گئے ہیں کہ ایک فوراً پڑھنا، ایک تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھ لینا، یہ کام کر لوں یا ایسے کروں میں پڑھ لیتی ہوں، ایک اچھا کوئی بات نہیں ابھی وقت ہے پڑھ لیتے ہیں، تو کبھی کبھی تو اس میں قضا بھی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں آج ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فوراً نماز پڑھنے میں اور تھوڑے سے ٹھہر کے پڑھنے میں اور اس کے آخری وقت میں یعنی وقت ختم ہونے تک پڑھنے میں کیا ہے کہ وہ تو صرف معافی کا ذریعہ، چلو اتنا بھی مل جائے تو اللہ کا بہت کرم ہے۔ لیکن یہاں یہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے اس کو اسی وقت ادا کریں، اپنے آپ کی بھی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کی اور اپنے جن سے ملتے ہیں ان تک یہ پیغام دیں کہ یہ چیزیں پتہ چلی ہیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس پر کہ اللہ کے ساتھ رجوع سب سے پہلے کرنا ہے، اللہ کی طرف مطلب لپکے یسارعون بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے۔ تو کیا کرے؟ فویل للمصلین المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، آ گیا خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ غافل یہی ہے نا، ابھی پڑھتی ہوں کبھی پڑھتی ہوں کبھی کرتی ہوں ایسے کر کے، پہلے یہ کام کر کے، یہ بھی ہوتا ہے نا، ابھی وقت پڑا ہے تو یقین جانے اول وقت میں فوراً ادا کریں۔ وقت ٹال کر نماز پڑھنا جو پتہ چل گیا نا خرابی ہے نمازیوں کے لیے بڑی، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، اللہ ہمیں غافل ہونے سے بچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، خدا کی قسم نمازیوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کے ان اوقات ٹال کر پڑھا۔ اس سے مراد بالکل چھوڑ دینا نہیں ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیے، ٹال کر پڑھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم عن صلاتہم ساہون کا مطلب پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت سے دیر کر کے نماز پڑھتے ہیں جو ان کے بارے میں اللہ معاف کریں۔ حضرت براء بن عازب نے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا میں لفظ غین کے بارے میں فرمایا کہ غین جو ہے نا جہنم کی ایک وادی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنی نمازوں کے اوقات کھو دیے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد کیا کہ جو نماز کی نگہداشت کرے گا اس کے لیے نماز نور اور حجت اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ آمین۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خضوع اور خشوع کے ساتھ اول وقت میں پورے رکوع اور سجود کامل قرات کامل وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، سکون سے اللہ کے آگے حاضر ہوں، ایسے پڑھیں جیسے کہ آج کی یہ آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرمایا کہ ہوگی جو اس کی نگہداشت قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو اس کی نگہداشت نہیں کرے گا یعنی کہ حفاظت نہیں کر، نگہداشت کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت کرنے کو۔ تو حفاظت کس کی کہا گئی؟ اول وقت میں پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنے کو، تو اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ حجت، اور کیا ہوگی؟ اور نہ دوزخ۔ توبہ استغفر اللہ، اتنے فرمان ہیں، دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہوگی نہ وہ جو نگہداشت نہیں نہ کرتے، وہ دوزخ کے اندر فرعون اور حامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ کن کے نام آئے ہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟ تکبر کرنے والے، اللہ کے فرمان بردار نہیں تھے، اپنی نمازوں کے دین کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے۔ فرعون، حامان اور ابی بن خلف کا ذکر آیا۔ اللہ ہمیں بچائے ان
برے سے بچائے، برائیں اپنی نمازوں کی حفاظت نگہداشت کریں۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو حقیر سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 15 سزائیں دے گا، 6 قسم کے عذاب مرنے سے پہلے، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ آئیے جانتے ہیں 6 دنیاوی عذاب۔ اس میں پہلا عذاب یہ ہے کہ غافل نمازی کی صالحین کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، اس سے زندگی کی برکت دور کر دی جائے گی۔ نمبر 3، اس کے رزق کی برکت دور ہو جائے گی تو اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ نیکوں کی دعاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کی۔ یہ دنیاوی عذاب ہے۔ مرتے وقت کے کیا عذاب ہے کہ ایسے نمازی کو مرتے وقت جو 3 عذاب ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پیاسا مرتا ہے اگرچہ اس کے حلق میں 7 دیا الٹ دیے جائیں۔ نمبر 2، اس کی موت اچانک ہوگی، توبہ کی مہلت ہی نہیں ملے گی، استغفر اللہ۔ نمبر 3، اس کے کاندھوں پر دنیاوی لوہے، لکڑی، پتھروں کا بوجھ ڈالا جائے گا جس سے وہ بوجھل ہو جائے گا۔ توبہ۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ نمبر 1، قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ نمبر 2، قبر میں زبردست اندھیرا ہوگا۔ نمبر 3، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ قبر سے نکلنے پر 3 عذاب۔ قبر سے نکلنے پر یہ 3 عذاب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اس سے حساب بہت زیادہ سخت ہوگا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کی واپسی دوزخ کی طرف ہوگی، اگر اللہ معاف فرما دے تو خیر، یعنی کہ اللہ کی مرضی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ مجھے آج یہ میں بھی جان رہی ہوں، سبحان اللہ، آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نماز کو حقیر نہ سمجھے کہ چلے پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی نہیں تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعوتوں پہ گئے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلے گھر جا کے پڑھ لیں گے، وہ کیا ہے کہ ہم انتظار کروا رہے ہیں۔ کبھی دنیاوی کاموں میں اتنے کھوئے ہوتے، یہ نہیں کہتے اٹھ کے کہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ دوسرے بھی دیکھ کے پڑھ لیں گے، چلے بھی نماز ادا کر لیتے ہیں، ہماری برکت والا کھانا ہو جائے گا، یہی برکت والا آنا جانا ہو جائے گا، اللہ کا ذکر ذکار ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ اچھی جو روایت یا اچھی عادت کوئی کسی کو ڈالے گا تو جو اس کو خود کے بھی کریڈٹ ملتے ہیں، اور جتنے لوگ آگے وہ کریں گے اس کے بھی ملیں گے، اور جو لوگ کریں گے ان کو اپنے تو ملیں گے ہی۔ وہ یہ نہ کہیں اچھا یہ تو کریڈٹ ان کو چلا گیا، نہیں 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 نہیں، جو شروع کرتا ہے اس کو ان سب کے کریڈٹ جو کر رہے ہیں نیک نیتی پر، جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس کے ملتے رہتے ہیں۔ تو جو برا کام شروع کرے گا تو اس کو جتنے دیکھ کر برے کام کریں گے تو ان تمام کے برے اعمال کا حساب اس کو بھی پہنچتا رہے گا، اور جو کرتا ہے اس کو بھی پہنچے گا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہمیں نماز کو اہمیت ایسے دینی ہے جیسے سر کا تاج، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال سب سے پہلے ہوگا۔ غفلت نہ کریں، خدا را، ہمارے بچے، مصروف زندگیاں، سب لوگ اس کے آڑے آ جاتی ہیں۔ کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے حقوق العباد میں کہ وہ پھر اس کی نمازیں چلی جاتی ہیں، تو بس اس کے آگے میرے پاس الفاظ نہیں کہنے کے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بس وہ کریں، پابندی کریں اول وقت میں۔ اس کو 3 وقتوں کا پتہ چلا نا کہ تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں گے آخری وقت، اس کی اہمیت کا۔ تو اس چیز سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ کے پیارے قرآن پاک جو بھیجی کتاب اس کو پڑھیں، اس کو حاصل کریں، اس کی تعلیم۔ ایک ہوتا پڑھنا، ایک ہوتا حق کا تلاوت ہی، استاد ڈھونڈیں، بہت سے فی سبیل اللہ کام ہو رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دورہ قرآن ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کسی نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو ہمیں میسیج کر سکتے ہیں آپ لوگ اس میں کمنٹس ڈال کے اس میں آپ کا ریفرنس ہو سکے، نمبر ڈالیں تو ہم آپ کو اس میں شامل کر لیں گے۔ اللہ کے اس دین میں، اس جماعت جو چھوٹی سی اس میں شامل ہوئیے، اور آئیے، ہمارا ایک مقصد صرف یہی ہے، اپنی اپنی اصلاح کر لیں۔ آج وقت ہے، آج ہم لعلکم والوں میں ہیں، کل کیا ہوگا، یا لیتا، کیا ہے، کاش دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھیج دے تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں آج یہ آیات مبارکہ ماشاءاللہ سے پڑھی، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ
وقتی طور پہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے پھر وہی کام کرنا ہے جا کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مخلوق کا پتہ ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رزاق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تو کن فیکون ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو کیا ہے، اپنے آپ کو ابھی بھی وقت ہے، زندہ ہیں، اپنے آپ کو توبہ استغفر اللہ کر کے غفلت کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنے والا ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو اپنے رحم کرتا جا، فضل جو کرتا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ہم سب انسانوں کو یہ سستی، یہ کاہلی، یہ لاپرواہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کا باعث بنتی ہے اس سے بچا، اور بچاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کی جو عظمت و شان ہے وہ ذرا دیکھیے پڑھ کے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے پاس نماز کی عظمت اور شان کیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو دیکھتی رہیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن آن کریں، اور اپنے آپ کو وضو میں رکھیں، کامل وضو کریں، حمد و ثنا کریں، دنیا کے کام بھی کریں. اس کے بعد پھر اس میں زبان پاک ہے، آپ حمد و ثنا کریں اور نیک کام کریں، پاک کمائیاں، تو اس میں بہت برکتیں ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ کو راضی کر لیں، ابھی وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری تمام غلطیوں خطاؤں کو معاف کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھرا کر کے، جو کہ یہ شعبان کا مہینہ ماشاءاللہ سے خیر سے رمضان آنے والا اس میں شامل کرے، اور اللہ کی شریعت کے مطابق ہم سب زندگیاں بسر کریں، اور ہماری موجودہ نسل کو اور آنے والی نسلوں کو تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارگاہ عزت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اور ہم بس بخش دے اللہ، اور جنت الفردوس میں جو خواہشات کرتے ہیں وہ عطا کرے. تمام مرحومین کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں حشر میں حوض کوثر کا پانی پلائے ان کو بھی، اور ہم سب کو بھی زندہ کو بھی بخش دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. جانے سے پہلے جب جائیں تو اللہ راضی ہو جائے ہم سے، دنیا سے رخصت ہو، لب پہ کلمہ جاری ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.